بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ناو کے کچھ اسباق شروع میں پڑھے تھے، لیکن آپ لوگوں کی مصروفیات بھی ایسی ہیں، جیسے انس کا کالج ہے، علی محمود صاحب کا اپنا آئی ٹی وغیرہ کا کام ہے، علی کیا نام ہے رضا صاحب جو ہے ان کی بھی جاب ہے، تو ہفتے 10 دن میں آپ کو ایک دن ملتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ جو سبق پڑھتے ہیں وہ بھول جاتا ہوگا، کہ ابھی آپ ابتدا میں ہیں، تو یہ جو ناو کی ٹرمز اور جو الفاظ ہیں وہ آپ کو یاد نہیں رہتے ہوں گے۔ اور جب ہم پڑھتے تھے اپنے اساتذہ کے پاس، تو استادوں کا رعب اتنا ہوتا تھا کہ ہم ان سے کوئی بات پوچھ نہیں سکتے تھے، چاہے وہ ہمیں اچھا پڑھاتے تھے، سمجھ آتی تھی، لیکن اگر ہمیں کو پوچھنا ہوتا تو ہم طالب علم نہیں پوچھ سکتے تھے، بچپن تھا، بالکل بچے تھے ہم۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی جو ہے اس ملک میں، چونکہ کتابیں بھی اویلیبل نہیں ہیں، آپ کے ساتھ ساتھی پڑھنے والے بھی نہیں ہیں، ٹائم بھی آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو میں صرف آپ کا استاد نہیں ہوں، میں آپ کی طرح طالب علم کی حیثیت سے آپ کو وہ یاد بھی کراتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ جو ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ ہم استادوں سے نہیں پوچھ سکتے تھے، ہم آپ کو خود ہی بتائیں گے کہ جس چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ اس لیے جو ہے نا کچھ مشکل الفاظ ہوں گے، میں کوشش کروں گا کہ وہ مشکل الفاظ جو عربی میں ہیں، جن کی آپ انگلش میں ترجمہ نہیں ہو سکتا یا اردو میں آپ سمجھ نہیں سکتے، ان کو بھی کسی طریقے سے ہم آپ کو اس کو آسان کریں۔ تو جتنے اسباق ہم نے پڑھے ہیں، میں اس کو اب لمبی تقریر کے ساتھ نہیں، مختصر تقریر کے ساتھ آپ کو میں پورا وہ پڑھتا ہوں، تاکہ آپ کے ذہن میں وہ بات آ جائے، آپ سمجھ جائیں۔ اور اگر آپ اس کو دوبارہ سننا چاہیں تو یہ جو ویڈیو نمبر 5 ہے نا، جو ویڈیو نمبر 5 ہے، اس میں آپ کو مختصر اور جامع معنی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ آپ اگر اس کو یاد کرنا چاہیں کسی چیز کو، تو آج کی ویڈیو میں ہم لمبی چوڑی کو فضول بحث نہیں کریں گے، ایسی جو آپ کے سمجھ سے بالا تر ہو۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو دوبارہ وہ شروع سے لے کر آخر تک آپ کو وہ پڑھائیں اور اس کی آپ کو سمجھ آ جائے۔ ہم نے یہ بولا تھا شروع میں کہ کلمہ جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، کلمے جو ہے نا اس کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ یہ ابتدائی تقسیم ہے۔ ہم اس میں کو تھوڑی صرف کو بھی ٹچ دیں گے، نحو کو بھی ٹچ دیں گے۔ کلمے کی پہلی تقسیم، واٹ از دا فرسٹ ڈویژن، کہ کلمہ 3 قسم ہے، آپ نے یہ صرف میں پڑھا ہوا ہے، اسم، فعل اور حرف۔ اسم جو ہے پھر اس کی جو ہے نا 3 قسمیں ہیں۔ اسم یا ثلاثی ہوگا، یعنی 3 حروف پر مشتمل ہوگا، جیسے زیدن ہے، یا 4 حرفوں پر ہوگا، جیسے جعفرن ہے، یا 5 حرفوں پر ہوگا، جیسے سفرجلن ہے۔ اسی طرح فعل جو ہے وہ بھی یا ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا، یعنی جیسے ضربہ 3 حرفوں والا اور دحرجہ 4 حرفوں والا۔ ہاں جی، اور خماسی جو ہے، فعل خماسی نہیں ہوتا، لیکن میں نے کہیں پڑھا ہے کہ یہ ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے، تو اس کو نہ ہونے کے شمار میں گنتے ہیں۔ تو حرف جو ہوتا ہے تو وہ نہ ثلاثی ہوتا ہے، نہ رباعی، نہ خماسی، اس کی کوئی بات نہیں۔ تو اسم کلمے کی پہلی تقسیم جو ہے وہ کس طرف ہے، کتنے ہیں؟ اسم، فعل اور حرف، صحیح ہے نا؟ دوسری تقسیم جو ہے نا وہ ہے کلمے کی یعنی 6 اقسام، یہ 6 اقسام، اس کو فارسی میں 6 اقسام کہتے ہیں۔ اسم، کلمہ جو ہے اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔
ہاں جی، اور اس کی پھر آگے جو ہے نا کلمے کی ایک قسم جو شش اقسام ہے. شش اقسام فارسی میں 6 قسمیں ہیں کہ اسم جو ہے یہ ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا یا خماسی ہوگا. تو فعل بھی جو ہوگا ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا. ہاں جی، تو خماسی تو نہیں ہوتا، اور ہوتا ہے تو بہت کم ہوتا ہے جس کو نہ شمار نہیں کیا جاتا. اب جو ہے اسم یا ثلاثی مجرد ہوگا یا ثلاثی مزید فی ہوگا. ہاں جی، اسی طرح فعل جو ہے یہ ثلاثی مجرد ہوگا یا ثلاثی مزید فی ہوگا. ہاں جی، اسم جو ہے وہ خماسی مجرد اور خماسی مزید فی بھی ہوتا ہے. یعنی اسم 3 قسم ہے: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، خماسی رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی. فعل جو ہوتا ہے وہ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی ہوتا ہے، اور جو ہے نا رباعی مجرد، رباعی مزید فی ہوتا ہے. تو اب جو ہے نا ہر ایک کی قسمیں جو ہے نا یہ 3 ہو گئی نا: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی. تو یہ 6 ہو گئے نا، اس کو شش اقسام بولتے ہیں. اب آگے جو کلمے کی ایک اور تقسیم ہے جس کو 7 اقسام بولتے ہیں. 7 قسمیں ہیں کہ کلمہ جو ہے وہ یا صحیح ہوگا، محموز ہوگا، مضاف ہوگا، مثال ہوگا، یا اجوف ہوگا، ناقص ہوگا، یا لفیف ہوگا. صحیح وہ جو کہ فا عین لام کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو، نہ حمزہ ہو، نہ حرف مکرر ہو. ہاں جی، تو میں نے تفصیل آپ کو اس کی طرف میں بتائی ہوئی ہے، اس لیے دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی، دوسرا مضاف ہے کہ جس میں حرف مکرر جو ہے یہ فا عین لام میں سے 2 کے مقابلے میں ہو. رباعی مضاف ثلاثی یا مضاف رباعی، اس کی قسم بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہے. تیسرا مثال ہے کہ اگر فا کلمے کے مقابلے میں واو ہو تو مثال واوی ہے، یا فا کلمے کے مقابلے میں یا ہو تو مثال یائی ہے. اسی طرح اس کے آگے چوتھا جو ہے وہ ہے اجوف. ہاں جی، چوتھا نہیں، محموز رہ گیا. یعنی صحیح، محموز جو فا کے مقابلے میں حمزہ ہو، یا عین کے مقابلے میں حمزہ ہو، یا لام کے مقابلے میں حمزہ ہو، تو محموز الفا، محموز العین، محموز اللام بولتے ہیں. صحیح، محموز، مضاف جس میں حرف مکرر ہو، مثال جس میں فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت واو ہو یا یا ہو، مثال واوی، مثال یائی. یو انڈرسٹینڈ دیٹ رائٹ؟ پڑھا ہوا ہے نا آپ نے؟ آپ کو سمجھ آ رہی میری بات کی؟ 5واں جو ہے وہ اجوف تھا. یعنی اجوف جو عین کلمہ جو ہے مڈل، اجوف جوف پیٹ کو بولتے ہیں نا، تو اجب بھی فا عین لام کے مقابلے میں عین جو ہے یہ پیٹ ہے، یعنی مڈل میں ہے. تو عین کے مقابلے میں فا واو ہو تو اجوف واوی، یا ہو تو اجوف یائی. ہاں جی، اور چھٹا جو ہے وہ ناقص ہے. ناقص کہتے دم کٹا، جس دم پیچھے ہوتی ہے، تو یہ بھی آخری لام ہے. لام کے مقابلے میں اگر واو آ جائے تو ناقص واوی، یا آ جائے تو ناقص یائی. اس کو ناقص کو دم کٹا اس لیے بولتے ہیں ناقص کے، اس کا دم کٹا ہوا ہوتا ہے. یعنی فا عین لام میں آخری لیٹر جو ہے اس کے مقابلے میں حرف علت یا آ جائے تو اس کو ناقص واوی یائی بولتے ہیں. اور 7واں جو تھا نا 7 اقسام کے قسم، وہ لفیف تھا. لفیف مفروق، لفیف مقرون، کہ حرف علت اکٹھا آ جائے فا عین لام کے مقابلے میں یا فا عین لام کے مقابلے میں، تو لفیف مقرون، لفیف مفروق، لفیف مقرون کہتے ہیں. وہ بھی تفصیل آپ کو پتہ ہے اس کا. تو یہ کلمے کی قسمیں تھیں. اب کلمہ یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اس کی تفصیل آگے آئے گی. اب میں بولتا ہوں کہ الکلمۃ لفظ، کلمہ کیا ہے؟ لفظ ہے. ہم نے لفظ کی تعریف بڑی تفصیل سے کی تھی کہ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، اور ایک اصطلاحی معنی اس کا ہوتا ہے. اصطلاحی معنی ہے ما یتلفظ بہ الانسان. ہاں جی، رمی جو ہے پھینکنا، یہ لغوی معنی ہے. میں بار بار آپ کو یہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. آپ جتنا آگے چلیں گے یہی الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے بار بار، تو آپ کو اس کا یاد ہونا چاہیے. تو لفظ کا لغوی معنی ہے رمی، پھینکنا. اصطلاحی معنی اس کا ما یتلفظ بہ الانسان، جس کے ساتھ انسان تلفظ کرے. ہاں جی،
یا اس کا ممکن و تلفظ کرنا، جس کا پچھلے درس میں تفصیل بتا چکا ہوں کہ اللہ کے کلمات، جن کے کلمات، فرشتوں کے کلمات جو ہم نے سنائے تھے، اب انسان کے تو کلمے نہیں ہیں تو وہ اس میں داخل نہیں ہے، ہاں جی، شامل، یہ تعریف ان کو شامل نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دیا جس کے ساتھ انسان تلفظ کر سکتا ہو یا اس کو ممکن ہو اس کے ساتھ بولنا، تو فرشتوں کے کلمات یا قرآن مجید ہے یا حدیث پاک ہے یا یہ سارے جتنے بھی جنات کے کلمات ہیں، انسان یہ بول سکتا ہے نا، اس لیے ان کو بھی لفظ بولتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ لفظ جو ہے نا، اس کی پھر آگے دو قسمیں تھیں، یہ لفظ موضوع یا لفظ مومل۔ مومل کی تو ہم بات نہیں کرتے کیونکہ مومل جو ہے فضول، اللہ اور رسول کے کلام میں مومل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے ہم مومل کو ذکر نہیں کرتے۔ تو لفظ کیا کون سا ہے، موضوع یا مستعمل؟ موضوع کا ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ لفظ موضوع جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع کی دو قسمیں، ایک مفرد، ایک مرکب۔ مفرد جو ہے نا، اس کی ہم نے پھر آگے 3-4 قسمیں آپ کو بتائی تھی کہ مفرد وہ ہے کہ جس کی جز ہی نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام کا، یا اس کی جز ہو لیکن جز جو ہے یہ معنی پر دلالت نہ کرتی ہو، جیسے آپ میں کسی کا نام لے لو، انس کا نام لے لو، انس میں 3 حروف ہیں، الف نون سین، جزیں ہیں۔ آپ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انس میں الف جو ہے اس کے ہاتھ پر دلالت کرتی ہے اور نون سے مراد اس کا سر ہے، سین سے مراد اس کے پیر ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ بھی ہے مفرد ہے دوسری قسم۔ یا وہ ہے کہ حرفوں کی جز بھی ہو، معنی کی بھی جز بھی ہو، لیکن وہ جز اس پر دلالت نہ کرتی ہو، جیسے عبداللہ ہے، اگر کسی کا نام عبداللہ رکھ دیں، عبداللہ کی جزیں ہیں، عبد علیحدہ ہے، لفظ اللہ علیحدہ ہے۔ عبد کا معنی عبادت کرنے والا، لفظ اللہ یعنی اس میں جلالت، نام اللہ تعالیٰ جل شانہ کا، تو اس کا معنی بھی ہے۔ اور جو بولنے والا جس کا نام رکھا گیا اس کی بھی جزیں ہیں، لیکن یہ جزیں یہ نہیں کہ آدھا یہ اوپر والا حصہ عبد ہو، نیچے والا حصہ دوسرا ہو، ہم یہ کسی پر اس پر نہیں سچ کر سکتے۔ یا اسی طرح حرف کی، لفظ کی مفرد، لفظ کی بھی جزیں ہوں، معنی کی بھی جزیں ہوں، لیکن وہ مراد نہ ہو، مقصد وہ نہ ہو۔ جیسے حیوان ناطق کسی کا نام رکھ دیا جائے، حیوان ناطق، اب حیوان ناطق کی جزیں ہیں، ہاں جی، حیوان اور ناطق، یہ سچا بھی آتا ہے اس کے معنی پر، انسان پر سچا بھی آتا ہے، لیکن ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم یہ بول کر یہ مراد لینا ہے، یہ مفرد ہے۔ تو جو لفظ کی دو قسمیں تھی، ایک مفرد، ایک مرکب۔ مرکب جو تھا، مرکب یعنی جو 2 یا 2 سے زیادہ کلمات سے جو بنے، ہاں جی، مفرد تو ہے نا جس کی جز ہی نہ ہو، یا جز ہو تو مراد ہو، جو ہم نے ذکر کی ہیں۔ مفرد مرکب وہ ہوتا ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے بنا ہوا ہو، اس کو کلام بھی کہتے ہیں، اس کو مرکب بھی کہتے ہیں اس کو، ہاں جی۔ اب آگے جو ہے نا، مرکب کی پھر 2 قسمیں ہیں، ہاں جی، ایک مرکب مفید، ایک مرکب غیر مفید، ہاں جی۔ مرکب مفید جس کو ہم نے کیا کہا، بینیفیشل، اور مرکب غیر مفید نان بینیفیشل، ہاں جی۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ مرکب مفید وہ ہے کہ جب کوئی آدمی بولنے والا بولے اور جب وہ چپ کرے تو آدمی کو اس کے جملے کی سمجھ آ جائے، اس کو مزید اس کو ڈھونڈنے کی، کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جیسے مثال کے طور زید قائم، زید کھڑا ہے، ہاں جی، زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اب کس نے کہا زید قائم، تو یہ 2 جملوں سے مرکب ہے، دو کلموں سے مرکب ہے کہ زید علیحدہ کلمہ ہے، قائم علیحدہ کلمہ ہے، ہاں جی۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ زید کھڑا ہے۔ اب ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اس کو وجود پوچھیں کہ وہ پیدا کب ہوا، اس کا سوشل سیکورٹی نمبر کیا ہے، وہ جاب کہاں کرتا ہے، وہ کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، بیٹا کس کا ہے۔ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ زید قائم کہنے سے ہمیں اس کا پتہ چل گیا، ہاں جی۔ ہم اس کو مزید اس کی ضرورت نہیں ہے، جتنا ہم سمجھنا چاہتے وہ سمجھ گئے ہم۔ یہ ہے مرکب مفید، سمجھ آئی نا۔ اس کو مرکب تام بھی کہتے ہیں، ہاں جی، اس کو جملہ مفید بھی کہتے ہیں، ہاں جی، اس کو سینٹنس مکمل بھی کہتے ہیں، اس کو، ہاں جی، کلام مفید، مرکب مفید، جملہ مفید،
یہ سارے مرکب تام یہ اس کے نام ہیں۔ دوسرا مرکب غیر مفید۔ مرکب غیر مفید وہ ہوتا ہے جس میں انسان بات کر کے جب چپ کرے تو اس کو ابھی اس کی وضاحت مزید مطلوب ہو اور وہ اس کے لیے انف نہ ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ مرکب غیر مفید۔ سمجھ آئی نا؟ یہ مرکب غیر مفید ہے اس کا۔ جیسے غلام و زیدن، یہ غلام مضاف ہو رہا ہے زید کی طرف، ہاں جی، تو یہ مرکب جو ہے نا یہ غیر مفید ہے۔ ہاں جی ہاں جی۔ اب اس کے بعد جو ہے نا مرکب مفید کی پھر جو ہے نا یہ مرکب مفید جو ہوتا ہے یہ پھر اس کی دو قسمیں ہیں۔ مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جملہ خبریہ یعنی خبر، ایک ہے انشاء۔ خبر وہ ہوتی ہے ما یحتمل الصدق والکذب، کہ بولنے والا جب بولے تو اس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، چاہے وہ بات سچی ہو اس کی یا جھوٹی ہو، یا ماننے والا جو کہنے والا ہے وہ سچ بول رہا ہو یا جھوٹ بول رہا ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ موجود، یہ جملہ اللہ موجود ہے، یہ کیا مرکب مفید ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ جملہ ہے، یہ کیا ہے؟ مرکب مفید ہے۔ یہ کیا ہے؟ مرکب مفید ہے، اور جملہ ہے یہ، اور جملہ بھی خبریہ ہے۔ ہاں جی۔ اب اس میں ہمارا تو ایمان ہے نا کہ یہ دونوں جملے صحیح ہیں، اللہ موجود بھی محمد رسول اللہ بھی، لیکن آپ کو کتنے لوگ ملیں گے جو اللہ موجود کو نہیں مانتے یا محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے؟ تو اب اس جملے کو چھوڑیں، آپ کوئی اور جملہ لے لیں جس میں ایمان کا یا تصدیق وغیرہ کا کوئی تعلق نہ ہو۔ جیسے آپ کہیں کہ بارش ہو رہی ہے، ہاں جی، اس میں تو ایمان کا کوئی تعلق نہیں نا۔ اب بارش ہو رہی ہے، کوئی ایک آدمی کہے کہ بارش ہو رہی ہے، جملہ ہے، ہاں جی، خبریہ ہے، آدمی کہے نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے یا تو سچ بول رہا ہے۔ واقع میں بارش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن آپ کہہ تو سکتے ہیں نا کہ سچا یا جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ خبر، جو صدق اور کذب کا احتمال رکھے، ما یحتمل الصدق والکذب، کہ بولنے والوں کو سچا کہا جا سکے یا جھوٹا یا کہا جا سکے۔ دوسرا انشاء۔ انشاء کا مطلب ہوتا ہے، انشاء کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ابھی موجود نہیں ہے اس کو طلب کرنا کہ یہ موجود ہو جائے، یہ انشاء ہے۔ تو جس میں یہ چیز پائی جائے اس کو کیا بولیں گے؟ جملہ انشائیہ۔ اور جس میں صدق اور کذب کا احتمال ہو وہ کیا ہے؟ خبریہ۔ اب پہلے خبریہ کی بات کرتے ہیں۔ اب جملہ خبریہ کی میں نے آپ کو پھر بتائی کہ دو قسمیں ہیں، ایک جملہ خبریہ اسمیہ اور فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اور فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ ہے کہ جس کی پہلی جز جو ہے وہ اسم ہو، ہاں جی، وہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ۔ وہ سینٹنس جو ہے وہ کیا ہے؟ اسمیہ ہے۔ اور جس کی پہلی جز جو ہے وہ فعل ہو، ورب ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ فعلیہ۔ جیسے ضربا زید امرن، ضربا مارا زید نے امر کو۔ اب ضربا کون سی جز ہے؟ پہلی جز ہے، یہ کیا ہے؟ فعل ہے، تو یہ کون سا جملہ ہوگا؟ فعلیہ۔ اور اگر اس کی پہلی جز جو ہے وہ اسم ہو تو وہ کیا ہوگا؟ جملہ، جیسے اللہ موجود، محمد الرسول اللہ، یہ مطلب ہے یہ جو ہے نا محمد یہ بھی اسم ہے، جملہ اسمیہ، یہ اسم ہے۔ زید بھی، اللہ موجود اللہ یہ بھی پہلی جز اسم ہے۔ زید قائم، یہ بھی زید اسم ہے۔ تو یہ ساری چیز یہ کیا؟ جملہ اسمیہ، جس کی پہلی جز ہو جملے کی وہ اسمیہ ہوتا ہے، جو پہلی جز اگر فعل ہو جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دوسری بات جو تھی نا مرکب مفید کی، وہ تھی جملہ انشائیہ۔ انشائیہ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ چیز جو ابھی موجود نہیں ہے اس کی طلب کرنا کہ وہ موجود ہو جائے، ہاں جی، تو وہ کیا؟ جملہ انشائیہ۔ تو جملہ انشائیہ کی کتنی قسمیں تھیں؟ 10 قسمیں تھیں، ہاں جی۔ اس میں 10 قسمیں کون سی تھیں؟ ایک تھا پہلی قسم ہم نے کیا بتائی تھی اس کی؟ ہاں،
امر بھی چلو امر کو بتا دیں. امر جو ہے نا، امر کا معنی کیا ہے؟ امر کیا مثال کے طور پر امر کیا ہے؟ اضرب. اب یہ موجود نہیں ہے. یہ آدمی خواہش کر رہا ہے کہ تو مار فلاں کو، تو اس کو سچا جھوٹا تو نہیں کہا جا سکتا. جیسے جملہ جیسے انشاء کی تعریف تھی کہ جس کو سچا جھوٹا نہ کہا جا سکے. اب کو کہتا ہے اضرب، یا دوسری قسم نہیں کی لا تضرب، نہ مار. تو یہ بھی ابھی وجود اس کا نہیں آیا. وہ چاہتا ہے کہ وہ یہ فعل سرزد ہو، تو اس کو جو ہے نا یہ اس میں جو ہے نا کہنے والے کو سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے. وہ صرف طلب کر رہا ہے کہ یہ چیز ہو جائے. تو یہ انشاء کی دو قسمیں ہیں، امر اور دوسرا کیا ہے؟ نہیں. تیسرا کیا ہے؟ استفہام. کیا یہ کام ہو گیا ہے؟ وہ معلوم کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے استفہامی طور پہ کہ کیا یہ کام ہو گیا ہے. ہاں جی. حل ضرب زید، کیا زید نے کیا زید نے مارا ہے؟ یعنی اس کو پتہ نہیں ہے، وہ تو پوچھ رہا ہے. تو استفہام ہے یہ. تو یہ بھی جو ہے نا انشاء کی قسم ہے. تیسری قسم ہے، چوتھی قسم ہے تمنی. تمنی جو ہے نا وش کے معنی میں. آئی وش کہ میں جو ہے نا 5 سال کا بچہ بن جاؤں. تو اب اس کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ جھوٹ بول رہا ہے. ہاں یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ تو کہہ سکتے ہو کہ ہم پہ تیری بیوقوفی ہے، تو یہ سوچ رہا ہے کہ تو کیسے ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ اس کو آپ جھوٹا تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جھوٹا، یہ سچا ہے. یعنی یہ تمنی ہے. اس میں ترجی جو ہے پانچویں قسم، ہوپ. ہاں جی. ہوپ کے معنی میں آئی ہوپ کہ یہ کام ہو جائے. تو اس کو بھی آپ سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے. چھٹی قسم ہے اس کی عقود. عقود یعنی بیچنا خریدنا. میں نے یہ چیز بیچی ہے، میں نے یہ چیز خریدی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے خریدی، اچھی چیز ہے، تو بھی خرید لے. تو اس کو بھی سچا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. ساتویں قسم ہے ندا. ندا ہے کہ پکارنا کسی کو. جیسے آپ کسی کو پکاریں، او فلاں آ جا، تو آپ اس کو سچا جھوٹا تو نہیں کہہ سکتے. ہاں جی. کیونکہ یہ بھی ابھی جو خارج میں چیز موجود نہیں ہے، وہ صرف بلا رہا ہے اس کو. وہ چاہ رہا ہے کہ میری بات سنے، وہ میری ہیلپ کرے. یا جیسے ہم ندا کے الفاظ بولتے ہیں اللہ رسول کے لیے، ہاں جی، وہی حرف ندا اس میں آتا ہے یا کے ساتھ. 7 ہو گئی. 8واں ہو گیا عرض. عرض کیا؟ ریکویسٹ. تو یہ بھی سوال کی قسم ہے. جو ہم نے بتایا تھا نا کہ سوال کی کتنی قسمیں ہیں. نور الانوار میں تو 16 قسمیں آئی ہیں، لیکن ہم ابھی آپ کو کتنی بتائی؟ 3 بتائی تھی. کہ سوال کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو سوال ہوگا اعلیٰ سے، یعنی اعلیٰ سے، یا جو ہے ہم منصب سے کے ساتھ سوال ہوگا، یا ہوگا کہ اوپر والا جو ہائی پوزیشن میں ہے وہ لو پوزیشن والے سے بات کرے. تو یہ 3 قسمیں سوال کی بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی آدمی جو ہے یا کوئی شخصیت اعلیٰ درجہ رکھتی ہے، وہ نچلے سے سوال کرے، تو وہ کیا ہوگا؟ امر. ہاں جی. جیسے یہ کام کر تو، علی سبیل التحکم، یعنی اس کو حکم کے طور پر اور اس کے اپنے آپ کو مقام میں بلند مقام پر رکھتے ہوئے کسی کو حکم دے. جیسے باس حکم دیتا ہے ماتحت کو، یا اللہ رسول کا حکم ہے بندوں کو کہ تم یہ کام کرو. تو یہ کیا ہے؟ امر ہے. دوسرا یہ کہ برابر والے کے ساتھ سوال کرے. جیسے اللہ کا ایک نبی دوسرے نبی سے سوال کرے، یا ایک صحابی دوسرے صحابی سے سوال کرے. ہاں جی. تو یہ کیا ہے؟ یہ برابری کا سوال ہے. ہاں جی. یہ ریکویسٹ ہے. یہ بھی ریکویسٹ نہیں، اس کو ریکویسٹ نہیں بولیں گے، اس کو بولیں گے سوال کرنا، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنا اس سے. ہاں جی. تیسرا ہے کہ نیچے والا اوپر والے سے سوال. جیسے ہم اللہ کے بارگاہ میں عرض کریں، رسول کی بارگاہ میں عرض کریں، یا جو ہے ماتحت آدمی کسی افسر کی خدمت میں عرض کرے. تو یہ کیا؟ یہ ریکویسٹ ہے. یہ کتنی قسمیں ہوگی؟ 8 ہو گئی. اور 9ویں قسم ہے انشاء کی قسم. خدا کی قسم میں یہ کام کروں گا. اب اس کو جھوٹا سچا تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ابھی تو اس نے کام کیا نہیں. وہ تو قسم اٹھا رہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، وہ طلب کر رہا ہے اس بات کو. اور 10ویں قسم جو ہے نا انشاء کی، وہ تعجب، سرپرائز. ایک خوبصورت آدمی آتا ہے، آپ اس کے حسن کو دیکھ کر کہتے ہو مار کتنا خوبصورت آدمی ہے.
ایک بہت اچھی تقریر کر رہا ہے آدمی، آپ کہیں کیسا خوبصورت کلام ہے، ساتھ اتنی اچھی نعت پڑھتا ہے، اتنا اچھا بیان کرتا ہے، ہاں جی، جس کو فارسی میں صرف میں فعل تعجب ما آسانہ و آسن بہی، یہ بولتے ہو آپ کہ یہ کتنا حسن اس کا ہے، کس نے اس کو ایسا حسن دیا، یہ کیسا حسین ہے، یہ لفظ جو ہے یعنی دل سے کسی چیز کا اٹھنا۔ اب یہ آگے مرکب مفید کی ہم نے قسمیں بتائی تھی، کتنی قسمیں مرکب مفید کی؟ یعنی ایک تو ہے کہ مرکب مفید کی قسم جملہ خبریہ، ہاں جی، جملہ اسمیہ اور جو ہے فعلیہ، اور دوسرے انشاء کی 10 قسمیں ہوگی، صحیح ہے جی۔ اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس میں آپ کو مرکب کی اور بھی قسمیں اس میں آگی مرکب مفید میں، جیسے مرکب توصیفی ہے، میں نے اس کو بتایا تھا، مرکب اضافی ہے غلام زیدن، یا مرکب جو ہے عددی ہے مزجی ہے، یہ ہم نے بتایا احد عشرہ، ہاں جی، خمسۃ عشرہ، یا بالبک یا مادی کرب، یہ قسمیں اس کی ہیں مرکب مفید کی، ہاں جی۔ اب آگے آ گیا مرکب غیر مفید، مرکب مفید یا غیر مفید، مرکب مفید غیر مفید، مرکب غیر مفید کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، مرکب غیر مفید کی کیا تعریف تھی ہم نے کی؟ کہ جو آدمی بات کرے اور اس کو ابھی اس کو جو ہے نا صحیح سمجھ نہ آئے، سمجھ آئی نہیں، نان بینیفیشل جس کو بولتے تھے مرکب غیر مفید۔ مرکب غیر مفید کی قسمیں یہ مرکب بنائی ہوگی، ہاں جی، یا مرکب اضافی ہو گیا، یا مرکب غیر منصرف ہو گیا، ہاں جی۔ تو یہ قسمیں تھی اس کی مرکب غیر مفید کی جو نان بینیفیشل ہے۔ اب اس کے بعد ہمارا ذکر آتا ہے جو یہاں تک کو ہم نے پڑھا تھا، اب آگے جو ہے نا جو ہم نے پہلا جملہ بولا کہ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں، پہلی تقسیم جو ہے 3، اسم، فعل اور حرف۔ اب اسم جو تھا اس کا بھی یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم وہ ہوتا ہے جو مسند بھی ہو، مسند الیہ بھی ہو، اور وہ اس کے انڈیپینڈنٹ ہو، اس کو تینوں زمانوں میں سے ماضی حال استقبال میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں نہ پایا جائے، یہ ہوتا ہے اسم، ہاں جی۔ اور فعل وہ ہوتا ہے کہ جو مسند ہو اور 3 زمانوں میں سے اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جائے، اور حرف وہ ہوتا ہے جس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ انس صاحب کو پتہ ہے اس بات کا، ہاں جی۔ اب اسم جو ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ مسند الیہ کا کیا مطلب، میں آپ کو اس کی تھوڑی وضاحت کرتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے۔ جیسے زید قائم، اس کا کیا معنی ہے؟ اس جملے کی کتنی جزءیں ہیں؟ 2، ایک زید ایک قائم۔ تو جو ہے نا زید موصوف ہے، قائم اس کی صفت ہے، زید پہلا حصہ ہے، قائم دوسرا حصہ ہے، ہاں جی۔ زید بھی اسم ہے، قائم بھی اسم ہے۔ اچھا، زید قائم ہے، اب یہ دیکھیں کہ قیام کھڑے ہونے کا آپ نسبت، کھڑے ہونے کی نسبت جو ہے وہ آپ زید کی طرف کر رہے ہو یا زید کی نسبت قائم کی طرف کر رہے ہو؟ قائم کی نسبت کس طرف کر رہے ہو؟ زید کی طرف۔ زید قائم ہے، قیام کی نسبت یعنی جو دوسری جز ہے قائم والی، اس کی نسبت آپ کس کی طرف کر رہے ہو؟ کہ زید قائم ہے۔ تو مسند الیہ کا کیا معنی ہے؟ مسند الیہ کا معنی اس کی طرف، مسند اسناد کیا گیا اس کی طرف، یہ مسند الیہ کا معنی ہے۔ تو زید جو ہے اس کی طرف قیام کا اسناد کیا گیا ہے، تو زید کیا ہوگا؟ مسند الیہ، زید کیا ہوگا؟ اور جس کا اسناد کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ مسند۔ قائمون کا اسناد کیا گیا نا، قائمون کی طرف تو نہیں نا کیا گیا، قائم کا اسناد، اس کی نسبت، اس کا اشارہ کس کی طرف کیا گیا؟ زید کی طرف۔
تو جس کی طرف کیا گیا ہے وہ کیا ہوگا؟ مسند الیہ. مسند اسم مفعول کا صیغہ ہے. ہاں، اسناد یسند اسنادا فهو مسند و اسند یسند اسنادا فذاک مسند. تو مسند الیہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا زید کی طرف. کس کا؟ قیام کا. تو زید کیا ہوگا؟ مسند الیہ. اور جس کا اشارہ کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ مسند. تو زید مسند الیہ اور قائم مسند. آپ سمجھ آئیے آپ کو؟ تو اس لیے جو ہے نا یہ اب اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں ہے کہ بھئی کل قائم تھا، کل کھڑا تھا، آج کھڑا تھا، کل کھڑا ہوگا، آج کھڑا ہے. یہ تو اس کا تو کوئی مطلب مقصد ہی نہیں ہے نا اس جملے میں. تو یہ زمانے کا محتاج نہیں ہے. اور یہ مسند بھی ہے، مسند الیہ بھی ہے زائد، اس لیے اسم جو ہے انڈیپینڈنٹ ہے. دوسرا تھا اسم کی کلمے کی تقسیم فعل کی طرف. فعل جو ہے وہ مسند ہوتا، مسند الیہ نہیں ہوتا. جیسے آپ مثال دیکھو، ضرب زید. ضرب زید کا کیا معنی ہے؟ زید نے مارا. تو زید نے مارا. تو مارنے کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ زید کی طرف. ضربہ کی طرف تو نہیں نہ کی گئی، ضربہ کی نسبت زید کی طرف کی گئی. تو یہ مسند ہے، اسناد کیا ہوا ہے یہ والا. تو ضربہ کیا ہے؟ مسند ہے. اور جس کی طرف نسبت کی گئی وہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے. تو فعل جو ہے یہ مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا. اسم مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے. اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اسم کی بات آ گئی. اب اسم میں ہم کہتے ہیں کہ اسم جو ہے اس کے خاص ہوتے ہیں. اسم کی پہچان کرنی ہے کہ اسم کی پہچان کیا ہے. ہاں جی. اسم کی پہچان کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے کہ اسم ہے کیا، اسم کیا ہے، اس کی کیا سپیشلٹی کیا ہے، اس کو کیا چیز اس کے ساتھ خاص ہے. تو اب وہ نامیر تو میں پتہ نہیں کہاں رکھی جس پر میں نے پڑھانا تھا، تو وہ آگے میرے پاس ہے نہیں نامیر. تو لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس کے آگے اسم کا ہی باب آ رہا تھا کہ اسم کیا ہے، اس کے خواص کیا ہے. خاصہ سمجھتے ہو نا؟ خاصہ کیا مطلب ہے؟ ہاں، سپیشلٹی. کہ خاص اسم کی سپیشلٹی کیا ہے. تو خاصہ لفظ جو ہے نا، خاصہ کے دو قسمیں ہیں. ایک خاصہ شاملہ، ایک خاصہ غیر شاملہ. سمجھو آپ؟ خاصہ شاملہ اور خاصہ غیر شاملہ. خاصہ شاملہ وہ ہوتا ہے کہ جو اس کے جتنے افراد ہیں، جتنے ممبر ہیں اس کے، سب میں وہ چیز پائی جائے. ہاں جی. سب میں وہ چیز پائی جائے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ خاصہ شاملہ. ہاں جی. خاصہ کا تعریف یہ ہے، خاصہ تو شے ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. خاصہ چیز کا وہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اس میں پائی جائے، دوسرے میں نہ پائی جائے. اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بولیں کسی چیز کا نام لیں. ہاں جی. تو آپ کہیں کہ جی یہ چیز اس میں پائی جاتی ہے، دوسرے میں نہیں پائی جاتی. یہ کیا ہے؟ جیسے آپ کسی جانور کا نام لیں، کسی انسان کا نام لیں جس کے اندر وہ سپیشل چیز ہو جو اور میں نہ پائی جائے. ہاں جی. تو کیا کہیں گے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ شیر کی مثال لے لیں. تو شیر کے اندر کیا خصوصیت ہے؟ کہ وہ بڑا دلیر ہوتا ہے. ہاں جی. نڈر ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، دلیر ہوتا ہے. تو یہ اس کی خصوصیت ہے جو اس میں پائی جاتی ہے، باقی جانوروں میں نہیں پائی جاتی. تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ خاصہ. خاصہ. یہ خاصہ تو شے ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، جو اس میں پایا جائے دوسرے میں نہ پایا جائے، وہ خاصہ ہے. اب خاصہ کی دو قسمیں ہیں، ایک خاصہ شاملہ، ایک غیر شاملہ. خاصہ شاملہ وہ ہے جو اس کے جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی اس کے ممبر ہیں، سب میں وہ چیز پائی جائے. اور خاصہ غیر شاملہ وہ ہوتا ہے جو سب میں نہ پائی جائے، کچھ میں پائی جائے، کچھ میں نہ پائی جائے. اس کی مثال دیتا ہوں کہ جیسے انسان ہے، انسان کے کتنے افراد ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو انسان کی جو آپ انسان کہتے ہیں؟ تو انسان. ہاں، انسان کے کتنے افراد ہیں؟ یعنی بے شمار لا تعداد انسان ہے نا. انسان کتنے ہیں؟ بے شمار ہیں. اب
یہ جو لکھنا ہے، لکھنا، یہ خاصہ کس کا؟ انسان کا۔ جانور تو نہیں لکھ سکتے نا، تو یہ خاصہ کس کا ہے؟ انسان کا۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کتابت بالقوہ، ایک ہے کتابت بالفعل۔ کتابت بالفعل کیا ہے؟ جیسے یہ آپ رضا صاحب لکھ رہے ہیں نا، یعنی پریکٹیکلی یو آر رائٹنگ دا تھنگ، یہ کتابت کس کو کیا کہتے ہیں؟ کتابت بالفعل۔ اور جس کے اندر قوت ہو لکھنے کی، وہ لکھے یا نہ لکھے، وہ کیا؟ کتابت بالقوہ۔ کیا؟ کتابت بالقوہ۔ تو کتابت بالقوہ، جو بھی انسان ہے وہ پڑھا ہوا ہے یا نہیں پڑھا ہوا، اس نے کتابت کبھی کی ہے یا نہیں کی، وہ لکھ سکتا ہے یا نہیں لکھ سکتا، لیکن اس کے اندر ایبلٹی تو ہے نا کہ اگر آپ اس کو اسکول بھیجیں، اگر آپ اس کو سکھائیں تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ لکھ سکتا ہے۔ یہ ہے خاصہ شاملہ، کہ جو ہر انسان میں پایا جائے، ہر اس فرد میں پایا جائے، چاہے وہ لکھے یا نہ لکھے، لیکن وہ لکھ تو سکتا ہے نا۔ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے نا کہ ہم اس کو پریکٹس کرائیں گے، اس کو سکھائیں گے۔ آپ جانوروں کو تو نہیں سکھا سکتے کہ وہ لکھے، انسان کو آپ سکھا سکتے ہیں، اور انسان جو ہے لکھ سکتا ہے جب آپ اس کو سکھائیں تو کتابت بالقوہ، کتابت بالقوہ، بالفعل نہیں، پریکٹیکل نہیں، بالقوہ، یعنی وہ لکھ سکتا ہے۔ یہ خاصہ کس کا ہے؟ انسان کا۔ یہ خاصہ، اس خاصے کا کیا نام ہے؟ خاصہ شاملہ، خاصہ جو ہر فرد کو شامل ہے۔ دوسرا ہے خاصہ غیر شاملہ۔ وہ غیر شاملہ وہ ہے کہ جو لکھ سکتا ہو بالفعل، لکھنے والا ہو، جیسے آپ لکھ رہے ہیں تو یہ بعض جو افراد لکھ سکتے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، وہ بالفعل کتابت کر رہے ہیں۔ جو نہیں لکھ سکتے وہ اس میں شامل نہیں۔ تو یہ خاصہ کیا ہے؟ غیر شاملہ۔ سمجھ آئی آپ کی؟ اب جو ہے جو اسم ہے، اس کے خاصوں میں کتنی چیزیں ہیں؟ ہاں جی، ہر ناب والے نے اس کی مختلف اس کے نمبر لکھے ہیں۔ اس کے اجرومیہ جو ہے نا، اجرومیہ کتاب سنی ہے آپ نے؟ اس نے 3 لکھے۔ اجرومیہ نے کیا لکھے ہیں؟ 3۔ ایک اس نے لکھا ہے خفض یعنی جر، حروف جر، اور ایک اس نے تنوین لکھا ہے، ایک اس نے الف لام لکھا ہے۔ لیکن جو ہے نا باقی کتابوں والے، کسی نے 4 لکھے ہیں، کسی نے 5 لکھے ہیں، کسی نے 6 لکھے ہیں، کسی نے کچھ لکھے ہیں۔ میں آج بتاتا ہوں کہ اسم کا خاصہ کیا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اسم کا خاصہ ہم پہلے شروع کرتے ہیں کہ اسم کا خاصہ الف لام ہے۔ کیا ہے؟ الف لام۔ یعنی جب کسی پر، کسی لفظ پر الف لام آ جائے شروع میں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ جیسے الرحمن ہے نا، میرے طرف دیکھیں، الرحمن ہے نا، الرحمن کیا ہے؟ اسم ہے۔ کیوں؟ کہ الف لام اس پر آ گیا ہے۔ الرحیم کیا ہے؟ اسم ہے، الف لام اس پر آ گیا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ الکتاب کیا ہے؟ اسم ہے، کیونکہ الف لام اس پر آ گیا ہے۔ ہاں جی، الرؤوف، الاسماء کا لفظ جو ہے، یا عالم الغیب والشہادت، جیسے اللہ کے نام آتے ہیں، المومن، العزیز، الجبار، المتکبر، یہ سارے کیا ہے؟ یہ الف لام آئے نا۔ تو جس لفظ پر الف لام آ جائے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اسم۔ فعل پر الف لام آتا ہے، آپ نے صرف گھوٹوی پڑھی نا، آپ نے ماضی کے کتنے سیغے پڑھے؟ ماضی معلوم کے بولو کتنے پڑھے؟ 14۔ مجہول کے؟ ہاں جی 14۔ مضارع معلوم کے 14۔ مضارع مجہول کے 14۔ امر جہد کے 14۔ جہد مجہول کے 14۔ نفی مطلق کے 14۔ نفی مطلق مجہول کے 14۔ نفی موقت بالا ناصبہ کے 14۔ نفی موقت بالا ناصبہ مجہول کے 14۔ ہاں جی، امر کے صیغے پڑھے 8 سے 6 14 اس کے بھی۔ ہاں جی، مجہول کے بھی 14 پڑھے، نئی کے بھی 14 پڑھے، معلوم کے مجہول کے پڑھے۔ کسی پر الف لام آئی ہے؟
کسی فعل پر الف لام آئی ہے؟ کیا آپ نے کبھی پڑھا ہو الضربہ، الیضربو؟ نہیں پڑھا نا؟ تو کیا پتا، کیا معلوم ہوا کہ الف لام خاصہ کس کا ہے؟ اسم کا، فعل کا نہیں ہے۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ جب آپ دیکھیں، اب آپ پڑھیں گے نا، حدیث پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، عربی پڑھیں گے، تو آپ کے لیے آسانی کیا ہوگی؟ اگر کسی لفظ پر الف لام آ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ فعل ہے۔ کیا کہیں گے؟ اسم ہے۔ صحیح ہے نا؟ اور اگر وہ جو آپ کے گردانے ہیں، جو باب ہیں، مجردوں کے، مزیدوں کے، رباعی کے، جو ملک کے وغیرہ وغیرہ کے جتنے باب ہیں، اگر ان کا صیغہ آ جائے اور الف لام اس پر نہ ہو، اسم کی نشانی اس میں نہ پائی جائے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ فعل ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اب یہ الف لام کس کی نشانی ہے؟ اسم کی۔ اب اس میں پھر آگے 3 مذہب ہے۔ اس میں آگے 3 مذہب ہیں۔ ایک مذہب ہے سیبوے کا۔ سیبوے جو تھا بہت بڑا صرفی بھی گزرا ہے، نحوی بھی گزرا ہے، یہ صرف اور نحو کا امام ہے سیبوے۔ دوسرا خلیل بن احمد، یہ بھی صرف کا بھی امام ہے، نحو کا بھی امام ہے۔ تیسرا مذہب ہے مبرد کا، یہ بندوں کے نام ہیں، یہ بھی صرف اور نحو کا امام ہے۔ سمجھئے کس کا امام ہے؟ صرف اور نحو کا۔ اب یہ جو ہے نا سیبوے، نام کیا ہے؟ یہ یاد رکھنا آپ نے، کیا نام ہے؟ سیبوے۔ وہ کہتا ہے کہ الف لام تعریف کا نہیں ہے، الف لام تعریف کا نہیں ہے، صرف لام تعریف کا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ صرف لام تعریف کا ہے۔ سمجھو نا؟ الف لام آتا ہے نا، اللہ ہو، ہاں جی، الحمد ہو، الرحمن ہو، ہاں جی، الرحیم ہو، الکتاب ہو، الف لام آتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ لام تعریف کا ہے، الف لام تعریف کا نہیں ہے، الف تعریف کا نہیں ہے۔ تو پھر پوچھتے ہیں بھائی اگر لام تعریف کا ہے تو الف کو پھر کیوں لاتے ہیں لوگ؟ ساری کتابوں میں، قرآن مجید میں، احادیث میں، ہر جگہ پہ الف لام آیا ہے، تو کہتا ہے کہ لام تعریف کا ہے تو الف پھر کیوں لاتے ہو؟ تو اس نے کہا الف اس لیے لاتے ہیں کہ لام جو ہے یہ ہے، اس پر کوئی زبر زیر نہیں ہے، ہاں جی، زبر زیر اس پر نہیں ہے۔ جیسے الحمد ہے تو اس پر جزم ہے، الرحمن ہے تو لام پر کچھ بھی نہیں ہے، الرحیم ہے لام پر کچھ بھی نہیں ہے، الکتاب ہے تو لام پر جزم ہے۔ تو اگر الف نہ آئے تو ساکن کے ساتھ ابتدا کرنا امپاسبل ہے۔ اگر الکتابوں میں الف ہٹا دو اور لام پر جزم ہو تو آپ پڑھ سکتے ہو، ہاں؟ یا الرحمن ہو، اس میں الف ہٹا دو تو لام پر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ جزم ہے، آپ پڑھ سکتے ہو۔ تو اس نے کہا اصل میں لام تعریف کا ہے، لیکن ہم جو الف لاتے ہیں نا وہ اس لیے آتے ہیں کہ ابتدا ساکن کے ساتھ مشکل اور متعذر ہے، تو اس کو بچانے کے لیے ہم الف لاتے ہیں۔ اصل میں لام ہی تعریف کا ہے۔ سمجھے نا؟ یہ مذہب کس کا ہے؟ سیبوے کا ہے۔ دوسرا مذہب جو ہے نا وہ خلیل کا ہے، خلیل بن احمد کا، یہ بھی صرفی اور نحوی ہے۔ یہ کہتا ہے نہیں، جو ہے نا الف لام دونوں تعریف کے ہیں۔ یہ کیا کہتا ہے؟ الف لام دونوں تعریف کے ہیں، ان کا جہاں بھی آئے گا الف لام آئے گا۔ تیسرا مذہب ہے مبرد کا۔ مبرد کہتا ہے کہ الف لام میں حمزہ تعریف کا ہے اور لام جو ہے نا یہ تعریف کا نہیں ہے۔ بالکل الٹ ہو گئے، دیکھیں نہیں؟ سیبوے کہتا ہے کہ حمزہ جو ہے نا الف وہ تعریف کا نہیں ہے، لام تعریف کا ہے۔ مبرد کہتا ہے کہ حمزہ تعریف کا ہے، لام تعریف کا نہیں ہے، بالکل الٹ اس کا۔ اور جو ہے نا خلیل کہتا ہے کہ الف بھی تعریف کا ہے، لام بھی تعریف کا ہے۔ تو مبرد سے جب پوچھا کہ تو کیسے کہتا ہے کہ صرف حمزہ تعریف کا ہے، لام تعریف کا نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ یہ جو پھر اس کو پوچھا کہ بھائی حمزہ تعریف کا ہے تو لام کو کیوں لاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اس لیے کہ حمزے کی کئی قسمیں ہیں، ایک حمزہ تعریف کا ہے، ایک حمزہ استفہام کا ہے، ایک حمزہ استفہام کا ہے۔ اب حمزہ تعریف کا اور حمزہ استفہام میں فرق کیا ہو جائے گا؟ فرق نہیں رہے گا، وہ بھی آ، حمزہ استفہام کا بھی آ، اور جو ہے نا تعریف کا وہ بھی آ۔
جب دونوں آ ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ حمزہ استفہام کا یہ حمزہ تعریف کا ہے؟ تو اس فرق کرنے کے لیے جس حمزے کے ساتھ لام آ جائے وہ کہا جائے گا کہ یہ حمزہ تعریف کا ہے، اور جس کے ساتھ لام نہ آئے وہ حمزہ کیا ہوگا؟ استفہام کا ہوگا۔ تو اب 3 مذہب ہو گئے نا۔ سیبویہ کہتا ہے کہ لام تعریف کا ہے، حمزہ تعریف کا نہیں ہے۔ خلیل کہتا ہے کہ الف لام دونوں تعریف کے ہیں، اور جو ہے نا مبرد کہتا ہے کہ حمزہ تعریف کا ہے، لام تعریف کا نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا یہ ایک مذہب تھا۔ تو یاد رکھنے کی بات کون سی ہے کہ اسم کا خاصہ کیا ہے؟ الف لام۔ ہاں جی، آپ ان چکروں میں نہیں پڑھیں کہ کس کا مذہب لینا ہے کس کا مذہب نہیں لینا۔ جو ہے نا ہدایت النحو والا، اس نے مذہب سیبویہ کا پسند کیا، کافیہ اس نے مذہب سیبویہ کا پسند کیا ہے۔ تو نحویوں کے اپنے اپنے اقوال ہیں، کو کسی کا ایسے سارے امام تھے صرف اور نحو کے، تو اپنا اپنا مذہب جس نے لے لیا۔ میں تو آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں کہ یہ 3 مذہب اس میں ہیں الف لام میں۔ لیکن یاد رکھنے کی بات کون سی ہے کہ الف لام خاصہ کس کا ہے؟ اسم کا۔ اسم پر الف لام، جب الف لام آ جائے تو کیا سب کہو؟ یہ فعل نہیں ہے، یہ حرف نہیں ہے، کیا ہے؟ اسم ہے۔ ایک ہو گیا خاصہ۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ دوسرا جو ہے نا وہ جر، کیا؟ جر، خفض بھی اس کو بولتے ہیں۔ خفض عربی میں کیا بولتے ہیں؟ خفض، خا فا ضاد، خفض، اور اس کو جر بھی بولتے ہیں۔ یہ جر کس کا خاصہ ہے؟ اسم کا۔ یعنی حروف جارہ کتنے ہیں؟ 17۔ حروف جارہ کتنے ہیں؟ جارہ کا مطلب جارہ، جار ہے نا، جار اسم فاعل ہے، اور جارہ یہ بھی کیا ہے؟ اسم فاعل، لیکن مؤنث ہے، جارتن۔ ہاں جی، جارن، جاران، جارونا، یہ مذکر کے 3 صیغے ہو گئے، اسم آپ کو بتا رہا ہوں صرفیوں کو۔ اور جارتن، جارتان، جاراتن، یہ کیا ہو گئے؟ مؤنث کے صیغے۔ تو حروف چونکہ مؤنث ہوتے ہیں نا تو اس کو کیا کہیں گے؟ جیسے آپ واحدہ مؤنثہ مخاطبہ کہتے ہو نا، حال آتے ہو نا، تو یہاں بھی کیا کہیں گے؟ جارہ۔ ہاں، حروف کیا ہے؟ حروف جارہ۔ حروف جارہ کتنے ہیں؟ یعنی زیر دینے والے حروف کتنے ہیں؟ 17۔ کتنے ہیں؟ یہ شعر بھی آپ یاد رکھ لو۔ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مزخلا ربا حاشا من عدا فی ان الا حتی الا، یہ کتنے ہیں؟ 17۔ یہ کتابوں میں لکھے ہوئے شعر، آپ اس کو لکھ لیں، اس کو یاد کر لیں، آپ کی لیے آسانی ہوگی۔ کتنے؟ 17۔ باؤ تاؤ کافو لامو، واؤ جو میں نے کہا نا شعر میں او کر کے پڑھتے ہیں، با وتا یہ ایسا نہیں پڑھیں گے، با وتا وکاف لام، نو، شعر میں باؤ تاؤ واؤ کو ایسے کر کے پڑھتے ہیں، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مزخلا ربا حاشا من عدا فی عن الا حتی الا، یہ 17 حروف ہیں۔ یہ حروف فعل پر داخل نہیں ہوتے۔ کیا کہا میں نے؟ یہ 17 حروف کس پر داخل نہیں ہوتے؟ یہ کس پر داخل ہوں گے؟ اسم پر۔ جب اسم پر داخل ہوں گے تو اس کا اثر جو ہے نا، اس کا اثر یعنی جب یہ آئے گا تو اگلے والے جو لیٹر آنے والا ہے اس کو یہ زیر دے گا۔ جب اس کو زیر دے گا تو اس کا اثر میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، انگلش میں یا اردو میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ آپ کیسے سمجھیں گے؟ کہ حرف من آیا نا تو آگے جو حرف آئے گا وہ کیا ہوگا؟ زیر والا ہوگا۔ تو زیر آنا یہ اس کا اثر ہے۔ کاز، ہاں کیا کہیں گے؟ ہاں، حرف جار is causes to give the next letter زیر، کسرہ۔ ہاں جی، تو یہ جو ہے نا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا جو کاز اور جو اثر ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسم پر داخل ہوتا ہے۔ تو جب من آیا تو من کس پر داخل ہوگا؟ فی کس پر داخل ہوگا؟ یہ جتنے بھی یہ کس پر اسم داخل، جیسے آپ بولتے ہیں نا یہ
جئتو من البصرۃ الی الکوفہ، جئتو من مکہ الی المدینہ، ہاں جئتو من مکہ، مکہ کیا ہے؟ اسم ہے نا، الی المدینہ، الی بھی حروف جارہ ہے، الی مدینہ کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے۔ تو یہ حروف جو ہیں یہ داخل ہوں گے اسم پر، تو حرف جر کا داخل ہونا اسم پر یہ خاصہ کس کا ہے؟ اسم کا خاصہ، کہ یہ فعل پر داخل نہیں ہوں گے۔ خفض اس کو عربی میں کہتے ہیں خفض، اور اس کو جر بھی کہتے ہیں اور جارہ بھی کہتے ہیں، یہ جر کہہ دیں جارہ کہہ دیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لفظ حروف مؤنث ہوتے ہیں، اس کو جارہ اس لیے بولتے ہیں۔ تو اب جو ہے نا یہ جو ہے نا حروف اسم جر، یہ خاصہ کس کا ہے؟ اسم کا، لفظاً ہو یا تقدیراً ہو، انس لفظاً ہو تقدیراً ہو، لفظاً ہو معناً ہو۔ پتہ لفظاً تقدیراً کیا مطلب ہے؟ لفظاً کا مطلب ہے کہ آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ حروف جارہ اسم پر داخل ہوا ہے اور اسم کو زیر دے رہا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ لفظاً۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ لفظ کیا ہوتا ہے؟ بولنا کیا ہوتا ہے؟ لفظاً، یعنی لفظوں میں لکھا ہوا، ہاں جی لکھا ہوا۔ جیسے مررتو بزیدن، مررتو کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد متکلم، ہاں مررتو، مرہ یمرو سے ہے نا، مررتو بزیدن، میں گزرا، میں آئی پیس بائی، بزیدن کس کے ساتھ؟ زید کے ساتھ۔ اب مررتو کیا ہے؟ واحد متکلم کا صیغہ ہے نا، مررتو، کیا معنی اس کا ہوگا؟ آئی پیسڈ بزیدن، بائی زید۔ تو یہ جو با ہے یہ کس پر آیا ہے؟ زید پر، تو زید کیا ہے؟ اسم ہے نا، ہاں جی۔ تو یہ لفظاً ہے، آپ دیکھ رہے ہو بعد ایسے بعد دیکھ رہے ہو، ہاں یا جہاں لکھا ہوا ہے مررتو جئتو من مکہ الی المدینہ، آپ دیکھ رہے ہو کہ من جو ہے نا لفظوں میں دیکھ رہا ہوں کہ مکہ پر داخل ہوا ہے، الی مدینہ پر داخل ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ لفظاً۔ تو کہتے ہیں کہ جر خاصہ اسم کا ہے، لفظاً ہو یعنی آپ دیکھ رہے ہوں، یا تقدیراً ہو کہ دیکھ تو نہ رہے ہوں لیکن معنی وہ ہو رہا ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جس کی مثال آپ دو میں آپ کو، جیسے غلام زیدن، غلام معنی کیا ہے غلام زیدن کا؟ زید کا غلام، یہاں کو حروف جارہ ہے نہیں ہے نا، لیکن جب اس کو آپ تفصیل سے لکھیں گے تو کیا مطلب ہوگا؟ غلام لزیدن، اس کا معنی کیا؟ غلام لزیدن، زید کا غلام۔ یہ ہے جب لفظوں میں اس کو لکھیں گے، کیا لکھیں گے؟ غلام لزیدن، زید کا غلام، زید کے لیے غلامی کرنے والا۔ تو یہ ہے اصل میں غلام زیدن، یہ تقدیراً ہے کہ لفظاً تو اس میں آپ نہیں دیکھ رہے حروف جارہ، لیکن غلام زیدن کا مطلب کیا ہے؟ غلام لزیدن۔ جب اس کو آپ اوپن کریں گے تو کیا ہوگا؟ غلام لزیدن، اس کا معنی یہ کریں گے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تقدیراً، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقدیراً۔ لفظاً اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ تقدیراً، یا لفظاً اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ معناً، ہاں جی لفظاً معناً اور لفظاً تقدیراً کر کے یہ معنی آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جو ہے نا یہ حرف کس پر داخل ہوگا؟ ہاں جی یہ حرف جر کس کا خاصہ ہے؟ اسم کا، یعنی اسم پر داخل ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حرف جر یعنی حروف جر جو جارہ جو 17 ہیں حروف جر، یہ اسم کا خاصہ کیوں ہے؟ یہ اسم کا خاصہ کیوں ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی یا سر سے اوپر گزر رہا ہے سب کچھ؟ ہاں مولانا، ہاں یعنی یہ ویڈیو تو اس لیے ہے کہ جب بھی آپ کا دل چاہے آپ اس کو سن لیں تو آپ کے ذہن میں فریش چیز ہوتی رہے گی۔ اس لیے میں آج لمبی چوڑی تقریر نہ کر رہا، میں صرف اسی کو
فوکس کر رہا ہوں درس. تو حرف جار اسم کا خاصہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ یہاں ایک ہے فعل، ایک ہے اسم. تو اسم فعل کے معنی کو اسم کی طرف پہنچائے، اس لیے حرف جار کو اسم پر داخل کیا. آپ کہتے تھے نا کہ یہ جو حرف اسم ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، فعل مسند ہوتا ہے مسند الیہ نہیں ہوتا، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ کمیونیکیٹ کرتا ہے ایک کو دوسرے کے ساتھ، اور اس کو کوئی کام نہیں. اگر آپ من اور الا نہ لائیں تو سرت من البصرۃ الی الکوفہ، جئت من ڈاؤن ٹاؤن الی اپ ٹاؤن، اس کو کوئی معنی نہیں رہے گا. اگر من اور الا نہ لائیں تو کوئی معنی نہیں لے گا. تو جو اس نے کہا نا آئی کیم فرام ڈاؤن ٹاؤن، یہ کیم کا جو معنی ہے نا فعل والا، یہ اسم کی طرف ڈاؤن ٹاؤن اور اپ ٹاؤن کی طرف یہ نہیں لائے گا اگر حرف جار نہ ہو. تو حرف جار اس پر کیوں لایا جاتا ہے؟ کیا ریزن اس کا؟ ہاں، ٹو کنیکٹ فعل ٹو دا اسم، یعنی فعل کا معنی جو ہے وہ اسم کی طرف پہنچائے، تب پتہ چلے گا یہ بندہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے، اس نے کیا کیا ہے. تو فعل کا جو ہے نا اثر یا فعل کا جو کام ہے اس کا معنی جو ہے وہ اسم کی طرف پہنچائے، اس لیے یہ حرف جار لایا جاتا ہے. تو اسم کے خاصے کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ کیا کیا؟ ہاں، خاصہ نہیں، اسم کے خاصے دو کیا ہیں؟ وہ تو شاملہ تو اور بات تھی نا. ہاں، الف لام اور جر، الف لام اور جر. تیسرا اسم کا خاصہ کیا ہے؟ تنوین. تنوین کس کو کہتے ہیں؟ ہاں کہہ دے کوئی بات نہیں. ہاں، ٹو زبر ٹو زیر ٹو پیش، یا نون ساکن بیہائنڈ زبر زیر پیش. ہاں، یہ اس کو بھی کہتے ہیں نا. اگر ان بن کو الف ہم با دوز پیش بن، اس کو اگر آپ توڑیں تو کیا بتا؟ با پیش نون بن. یہ تنوین ہے. صحیح ہے نا؟ تو تنوین خاصہ کس کا ہے؟ اسم کا. آپ نے کبھی ضرب یضرب جب آپ نے پڑھا، آپ نے کبھی ضربون پڑھا؟ ہاں، ضربون یضربون تضربون اضربون نضربون کبھی پڑھا آپ نے؟ کیا پڑھتے ہو؟ ضاربون پڑھتے ہو نا، مضروبون پڑھتے ہو. ہاں جی، اسم ظرف مضربون، اسم آلہ مضربون پڑھتے ہو نا. تو یہ تنوین آ رہی ہے نا. تو تنوین خاصہ کس کا ہے؟ اسم کا. فعل پر کبھی تنوین نہیں آئے گی. آپ دیکھیں، آپ قرآن مجید دیکھیں، آپ روزانہ پڑھتے ہیں، آپ قرآن مجید کہیں بھی دیکھ لیں. واللہ علیم حکیم، یہ علیم پر بھی تنوین ہے، حکیم پر بھی تنوین ہے. یہ کیا ہے؟ بولیں بھائی. وکان اللہ علیما حکیما، یہ کیا علیما حکیما کیا ہے؟ اسم ہے نا. تو جہاں بھی آپ دیکھیں، ہاں جی، عذاب عظیم، عذاب کیا ہے؟ اسم. عظیم کیا ہے؟ ہاں جی. تو یہ جتنے بھی ہیں نا تنوین، یہ خاصہ قسم کا. الف لام خاصہ اسم کا، یعنی اسم پر داخل ہوگا. جار خاصہ اسم کا، اور تنوین خاصہ کس کا؟ اسم کا. اب تنوین کی 5 قسمیں ہیں. تنوین کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں تنوین کی ہیں. ان میں سے 4 قسمیں اسم کے ساتھ خاص ہیں. ایک قسم جو ہے نا 5ویں، وہ کبھی اسم پر آتی ہے، کبھی فعل پر آتی ہے، کبھی حرف پر آتی ہے. What I said? لاؤڈ آپ کی آواز بھی آ جائے کہ اس میں ویڈیو میں کوئی بات نہیں. ہاں، There's 5 conditions for tanween. ہاں. 4 of them go for ism and 1 of them could go for ism, fi'l or harf. ہاں، یعنی جو تنوین کی کتنی قسمیں ہیں؟ تنوین کی 5 قسمیں ہیں. 4 of them is خاص فار دا اسم، اسپیشل فار دا اسم. اینڈ 5th one جو ہے وہ کبھی اسم پر آتی ہے، کبھی فعل پر بھی آتی ہے، کبھی حرف پر بھی آ جاتی ہے. تو پھر جو ہے، پھر بولا بھئی جب 5 قسمیں ہیں اور ایک قسم اسم کے ساتھ خاص نہیں، 4 ہیں، تو تم نے پھر تنوین کو خاصہ اسم کا کیوں کر دیا؟ تو اس کا جواب دیا کہ یہ قاعدہ ہے
للاکثر حکم الکل، کیا قاعدہ ہے؟ للاکثر حکم الکل، کہ جو جس طرف میجارٹی ہو وہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ سارا اسی کا ہے۔ تو اگر 4 تنوینیں جو اسم کے ساتھ خاص ہیں تو انہوں نے اب یہ نہیں کہا کہ 1 خاص ہے، 2 خاص ہیں، 3 خاص ہیں، 4 خاص ہیں، کہہ دیا کہ تنوین خاصہ اسم کا ہے۔ تو کیا ہوا؟ للاکثر حکم الکل، جدھر زیادہ ووٹ ہوں گے اس کو سمجھا جائے گا کہ سارے ووٹ اسی کے ہیں، اس لیے تنوین جو ہے خاصہ کس کا ہے؟ اسم کا ہے۔ اب وہ تنوینوں کے نام میں بتاؤں آپ کو یاد کر لے تنوینوں کے نام، اگلی کتابوں میں آپ کو یاد آئے گا، یہ ویڈیو میں آپ سنیں گے نا تو یہ یاد رہے گا آپ۔ ایک تنوین ہوتی ہے تمکن کی، کس کی ہے؟ پہلی تنوین کیا ہے؟ تمکن کی۔ دوسری تنوین جو ہے وہ ہے تنکیر کی، تیسری تنوین جو ہے وہ ہے عوض کی، اور چوتھی تنوین جو ہے وہ ہے مقابلے کی، اور 5ویں تنوین جو ہے وہ ترنم کی ہے۔ یہ 5 قسمیں ہیں۔ اب آپ کو تھوڑی سی میں لمبی بات نہیں کرتا، تھوڑی بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کچھ بات رہے۔ تنوین تمکن کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو راسخن، تنوین تمکن کی یہ ہے کہ راسخن فی مقتضی الاسمیت الی منصرف ویسمى منصرفا ایضا۔ تمکن کی تنوین یہ ہوتی ہے جو اس کی طرف آپ کو شور کرے کہ جس پر یہ تنوین آ رہی ہے یہ اسم ہے اور منصرف ہے، یہ اسم ہے۔ جیسے آپ زیدن پر یا رجلن پر کیا ہے؟ تنوین ہے نا۔ زیدن پر کیا ہے؟ تنوین ہے۔ رجلن پر بھی تنوین ہے۔ تو یہ زیدن اور رجلن یہ پختہ پکی بات سمجھا رہی ہے کہ یہ تنوین جو زیدن یا رجلن پر آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسم ہے اور اسم بھی منصرف ہے، جو غیر منصرف ہوتا ہے نا اس کا اگلے باب میں نا آئے گا سبق اس کا، غیر منصرف کا۔ غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی، غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی۔ جیسے احمد ہے نا، احمد یہ غیر منصرف ہے۔ احمد کیا ہے؟ غیر منصرف۔ آپ کبھی بھی آپ محمد پر تنوین آئے گی، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو نا۔ اشہد ان محمد در رسول اللہ، تنوین پڑھتے ہو دن پر، محمدن، کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو، تنوین ہے نا۔ احمد پر آپ کہیں دکھا دو تنوین ہے، یہ بھی آپ کا نام ہے نا، حضور کا نام ہے اسم گرامی۔ تو احمد پر نام کیوں نہیں ہے کہ تنوین کیوں نہیں ہے؟ کہ احمد غیر منصرف ہے۔ احمد کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ اور محمد لفظ کیا ہے؟ منصرف ہے۔ منصرف کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اس پر 2 پیش آ جائیں گی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کبھی 2 زبریں آ جائیں گی، جیسے آپ تکبیر میں پڑھ دے اشہد ان محمد در رسول اللہ۔ ہاں جی، اور کبھی کبھی زیر آ جائے گی اگر پیچھے الہ یا من آ جائے تو۔ ہاں، جیسے آپ خط لکھتے تھے بادشاہوں تو کیا لکھتے؟ میں محمدن، محمد سے یہ فلاں آدمی کو یہ خط جا رہا ہے۔ تو یہ تنوین جو ہے یہ تمکن کا کیا مطلب ہے؟ یہ پختہ کرنے والی اس بات کی کہ جس پر تنوین آ رہی ہے یہ منصرف ہے، یہ غیر منصرف نہیں ہے، یعنی اس پر 2 پیش بھی آ سکتی ہیں، 2 زبریں بھی آ سکتی ہیں، 2 زیر بھی آ سکتی ہیں، جیسے زیدن رجلن۔ ہاں جی، مزید وضاحت نہیں کرتا کہ آپ کو کنفیوز نہ ہو، آسانی اتنی بات ہی آپ کو سمجھ آ جائے کہ تو یہ بڑی ہے۔ دوسری تنوین جو ہے وہ تنکیر کی ہے۔ تنکیر کا کیا مطلب؟ کہ وہ بتا رہی ہے کہ یہ جو جس پر تنوین آئی ہے یہ نکرہ ہے، یہ معرفہ نہیں ہے، یہ نکرہ ہے، یہ معرفہ نہیں ہے، یعنی نکرہ ہے، یہ معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے۔ معرفہ وہ ہوتا ہے جس پر الف لام آ جائے، جس پر الف لام آ جائے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ معرفہ۔ ایک مثال دیتا ہوں، تو جب الف لام آ جائے
تو اس پر تنوین آپ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. ہاں جی. اسی طرح باقی بھی جو معرفی قسمیں ہیں آپ کو اس تنوین جو ہے یہ تنکیر کی یہ اس لیے آتی ہے کہ جب کسی لفظ پر آ جائے تو بتانا ہوتا ہے کہ یہ اب معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، یہ معرفہ نہیں ہے. یہ تنوین تنکیر کی ہے. تیسری تنوین جو ہے نا وہ عوض کی ہے. عوض کا مطلب کیا ہے کہ اور کوئی لفظ آنا تھا وہ ہم نے نہیں لائے اور اس کی جگہ ہم نے تنوین ڈال دی، تو پڑھنے والا اگر اسی کی عقل اور سمجھ ہے تو وہ سمجھ لے کہ یہ تنوین جو ہے نا یہ عوض کی ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جس طرح یوم اذن آتا نا قرآن مجید میں یا حدیث میں یا عربی میں آتا ہے کہ یوم اذن آتا ہے نا، یوم اذن. ہاں جی. کہاں آتا ہے؟ ہاں یوم اذن لخبیر. ہاں جی. یوم اذن آتا ہے نا. اب یوم اذن کے پیچھے جو تنوین ہے یہ کون سی ہے؟ تنوین عوض کی ہے. یعنی یہاں یوم اذا کانا اس طرح کا جملہ ہے تو اذا کانا اس کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ دو زیر لگا دی. پڑھنے والوں کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے. یا حین اذن. ہاں جی. حین اذن کا لفظ ہو گیا، اس کا بھی یہی مطلب ہے. اذن کا مطلب کہ یہاں ایک اور جملہ لمبا ہے جو نکال دیا گیا اور اس کی جگہ ہم زن لگا دیا، دو تنوین لگا دی. تو یہ کیا تنوین؟ عوض. اتنی سمجھ آ گئی نا. لمبا نہیں میں اس کو اور کرتا، اتنا تھوڑا تھوڑا آپ کو بتاتا ہوں. یہ تنوین کس کی ہے؟ عوض کی، بدلے کی، مقابلے کی. صحیح ہے نا. اس کے اچھا ہاں یہ عوض کی ہے. چوتھی تنوین ہے مقابلے کی. چوتھی تنوین کس کی ہے؟ مقابلے کی. یہ بھی اسم کا خاصہ ہے. اب یہ میں آپ کو بتاؤں آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے. مقابلے کی یہ تنوین جو مقابلے کی ہے یہ داخل ہوتی ہے جمع مؤنث سالم پر. جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم. بتاؤ گے آپ جمع مؤنث سالم کا کون سا صیغہ ہے؟ میں نے پڑھایا تھا کل. بتائے کون سا ہے؟ کمان کیا کہ یہ جمع ہے؟ جمع مؤنث سالم. سالم کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جمع مؤنث سالم، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم. ضاربون یہ کیا؟ جمع مذکر سالم. اور ضارباتن یہ کیا ہے؟ کمان مین. جمع مؤنث سالم میں نے پوچھا. ضارباتن کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم. اب اس پر جو تا پر ضارباتن یہ جمع مؤنث سالم ہے، یہ تنوین ہے نا. ضاربونہ میں تنوین نہیں ہے، وہ بھی سالم، وہ بھی جمع سالم ہے. ضاربونہ. ضارباتن بھی جمع ہے سالم لیکن وہ مذکر سالم ہے، وہاں تنوین نہیں ہے. ضارباتن میں ہے، جمع مؤنث سالم ہے نا تو اس پر تنوین ہے. ہاں جی. یہ تنوین جو ہے یہ مقابلے کی ہے. کس کی ہے؟ یہ کس کی ہے؟ مقابلے کی. مقابلہ کیا ہے؟ مقابلہ کیا ہے کہ جمع مذکر سالم میں کیا آیا ہے؟ جمع مذکر سالم جو ہے وہ کون سا صیغہ ہے؟ ضاربون. اس میں کیا ہے؟ واو نون ہے نا. ضاربون، ضاربان، ضاربون. ضارب جو ہے نا وہ تو وہ واحد کا صیغہ جو ہے نا ضاربون، وہ ضاربون میں ضارب تک تو وہی پہلا صیغہ ہے. ایکسٹرا کیا ہے؟ واو نون. واو نون ہے نا جمع مذکر سالم میں. ٹھیک ہے نا. اس کے مقابلے میں جو تنوین آئی ہے جمع مؤنث سالم میں ضارباتن، یہ تنوین جو آئی ہے ضارباتن یہ کس کے لیے آئی ہے؟ یہ اس کے مقابلے میں آئی ہے جو واو نون جمع مذکر سالم میں آئی ہے. اس کے مقابلے میں یہ ضارباتن آئی. واو نون کے مقابلے میں الف تا اور تنوین آئی ہے. تو یہ تنوین کس کی ہے؟ مقابلے کی. تو یہ کتنی قسم ہے؟ چوتھی قسم ہے. یہ چار قسمیں اسم کے ساتھ خاص ہیں اور پانچویں جو ہے وہ ترنم کی ہے جو اسم میں بھی آتی ہے، فعل میں بھی حرف آتی ہے. زیادہ تر وہ شعروں کے آخر میں آتی ہے اس لیے اس کو ہم ذکر نہیں کرتے.
اب کتنی قسمیں ہو گئی اسم کی خاصیت کون سا ہوگی؟ الف لام جر تنوین ہو گئی، اور چوتھا کیا؟ اسناد الیہ، مسند الیہ۔ مسند الیہ وہ کیا خاصہ ہے کس کا ہے؟ اسم کا۔ وہ میں نے آپ کو 1000 دفعہ بتایا، زید قائم میں زید مسند الیہ ہے، اور قائم کی نسبت یہ ہے زید کی طرف ہے، تو زید کیا ہے؟ مسند الیہ۔ تو یہ مسند الیہ ہونا خاصہ کس کا ہے؟ اسم کا۔ سمجھ آئی نا؟ مسند الیہ ہونا خاصہ کس کا ہے؟ فعل کا نہیں ہے۔ 4 ہو گئی، اور 5واں اضافت۔ 5ویں کون سی ہے؟ اضافت، مضاف ہونا۔ مضاف ہونا، مضاف ہونا خاصہ کس کا ہے؟ اسم کا۔ مضاف ہونا خاصہ اسم کا ہے۔ اب یہ جو ہے نا، جیسے مضاف ہونا خاصہ اسم کا ہے، اسی طرح مضاف الیہ ہونا بھی خاصہ اسم کا ہے۔ مضاف ہونا، جیسے غلام و زیدن ہے نا، غلام و زیدن، غلام کیا ہے؟ مضاف، زیدن کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ تو غلام بھی اسم ہے اور زیدن بھی اسم ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تو مضاف ہونا خاصہ کس کا ہے؟ اسم کا، اور مضاف الیہ ہونا خاصہ کس کا ہے؟ اسم کا۔ سمجھ آئی نا؟ لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مضاف الیہ دونوں خاصہ اسم کا ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ فعل، کبھی کبھی فعل مضاف الیہ ہوتا ہے۔ اگر فعل مضاف الیہ ہو تو پھر مضاف الیہ تو خاصہ اسم کا نہ ہوا نا۔ وہ مثال یہ دیتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم، یوم ینفع الصادقین۔ اب یوم جو ہے یہ مضاف ہے، اور ینفع مضاف الیہ، اور یہ جو ہے نا یہ فعل ہے، تو مضاف الیہ خاصہ اسم کا نہیں ہے۔ لیکن جواب کیا دیا کہ یہاں ینفع بمعنی نفعن کے ہے، تو نفعن جو ہے مضاف الیہ ہے، یہ اسم ہے۔ تو لہٰذا بعض، اتنا مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں لمبی چوڑی تقریر کے علاوہ، کہ بعض کے نزدیک اضافت، مطلق اضافت یہ خاصہ اسم کا ہے، مضاف ہو یا مضاف الیہ ہو، اور بعض کے نزدیک مضاف خاصہ اسم کا ہے، مضاف الیہ خاصہ اسم کا نہیں ہے، وہ کبھی کبھی فعل بھی ہوتا ہے۔ تو اب کتنی چیز ہوگی فائنل؟ اسم کی خاص کیا کیا چیزیں ہیں؟ الف لام اسم پر آئے گا، جر اسم پر آئے گا، اور تنوین اسم پر آئے گی۔ مسند الیہ کون سا ہوگا؟ اسم ہوگا، اور مضاف ہونا یہ کس کا خاصہ ہے؟ اضافت کس کا خاصہ ہے؟ اسم کا۔ یہ تھا آج کا سبق الحمدللہ۔ اب اس میں ہم نے پچھلا سارا آپ کو آہستہ سے کر کے میں نے سمجھا دیا۔ اگر آپ کو یہ ناو یاد کرنی ہو تو آپ یہ سارا سبق سن لیں، آپ کو یہاں تک پتہ چل جائے گا کہ جو ہم نے پڑھایا ہے۔ انشاءاللہ جو ہے اگلا آگے سبق جو آگا وہ جو بھی ہوگا وہ آگے دیکھیں گے جب مجھے کتاب ملے گی۔ اب تو مجھے کتاب نہیں ملی، میں یاد آپ کو پڑھا رہا ہوں جو بھی تھا خاصہ سب۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئیے آپ کو؟ جزاک اللہ۔